لگتا یوں ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ جام صاحب بھی بلوچ ہیں اور جو مقابلے میں لوگ ہیں وہ بلوچ اور پٹھان ہیں۔ 15 دن ملے تھے کہ اپنے معاملات جام صاحب ٹھیک کریں، لیکن 2-3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے ہیں۔ ابھی تک جو کوئٹہ سے اطلاعات آ رہی ہیں، جام صاحب ان لوگوں سے جو ایک روایت ہے وہاں کی قبائلی کہ جی منانے کے لیے ایک ناراض آدمی دوسرے ناراض آدمی کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ قتل کا معاملہ بھی ہو تو جب ایک آدمی آ جائے تو پھر وہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے، میڑ کو یا آنے کو۔ ایک تو میڑ ہوتی ہے باقاعدہ وہ لے کے ایک خاص انداز ہے، لیکن دوسرا اگر وہ چلا بھی جائے اور کہے کہ یار سوری، گھر آنا ہی جو ہے وہ غلطی کا اعتراف تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو 3 دن کی میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جام صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے بلیک میلر ہیں اور یہ پیسے لینا چاہتے ہیں، فنڈز لینا چاہتے ہیں۔ میں ایک صوبے کے اندر ایک دیانتدارانہ سسٹم لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو ترقیاتی فنڈز تھے یہ لوگ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، ذاتی طور پر استعمال ہوتے پیسہ بناتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو، تو میں ان میں سے کسی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تک کی اطلاع یہ ہیں، کل کو وہ چلے جائیں تو یہ اور بات ہے۔ تو اگر یہ صورتحال رہی تو پھر ظاہر بات ہے جو ناراض گروپ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ مقامی طور پر معاملات حل ہو جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ معاملات اسلام آباد تک پہنچے، پہلے چیئرمین سینٹ وہاں پہنچے، انہوں نے کوشش کی، پھر بھی بات نہیں بنی، پھر کچھ اور لوگ وہاں پہنچے اور پھر جا کے 15 دن کی مہلت ملی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہی ہے، ایک تو جو نواب صاحب ہیں جناب جام کمال صاحب، ان سے شکایات ہیں لوگوں کو ذاتی نوعیت کی۔ یہ صرف فنڈز کا ایشو نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، طرز عمل کا ایشو بھی ہے، رویے کا ایشو بھی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جام صاحب جو ہیں اپنے ایم پی ایز تو درکنار اپنے وزراء کو بھی لفٹ نہیں کراتے، کئی دن تک ملاقات نہیں ہو پاتی، اگر ملاقات ہوتی ہے تو بات نہیں سن، یہ شکوے شکایات۔ ارشاد صاحب یہ ذرا جام کمال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ جام صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جام صاحب یہ بتائیے جو شکوے تھے آپ کے ناراض دوستوں کو، کیا وہ دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیے جی، تھینک یو فار کالنگ، اور یہ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ پچھلے 3 سال کے مرحلے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ اپس اینڈ ڈاؤن سیاسی ہر حوالے سے ہر پارٹی میں، بلوچستان میں خاص کر یہ تو ہمیشہ آئے گئے ہیں۔ اور جہاں تک کچھ لوگوں نے ان گلے شکووں کی بات کی ہے، الحمدللہ ایک بڑا سیاسی ہمارا ادھر ایک ماحول ہے، طریقہ کار چلتا ہے، اور انفرادی طور پہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر 8-9 چیزوں میں سے 2 چیزوں کی گلا کسی کو اگر بہت زیادہ بری لگی ہو، وہ ضرور نہیں، سیاسی ماحول ہے، انسان کسی نہ کسی حوالے سے کرتا ہے۔ لیکن ایک جو تاثر ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ، سیاسی ماحول کا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو کسی حد تک میں ضرور اس بات سے کور کرنا چاہوں گا کہ شاید بلوچستان کے ہر اضلاع کا دورہ ہو، بلوچستان کے ممبران کے ساتھ تعلق ہو، ہمارے بلوچستان کے حلقوں کے فنڈ ہو، ترقیاتی کام ہو، ہر چیز کے حوالے سے اگر بلوچستان کا ایک جائزہ لیا جائے تو میرے خیال انپریسیڈنٹڈ کانسٹیٹیوئنسیز میں کام، مرائل، سیاسی ہر لحاظ سے وہ ہیں۔ لیکن 1-2 ایسے لوگ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں جن کی شکایات کچھ مجھ سے ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ کچھ اور لوگوں سے ہوں جو ان کے اپنے کولیگز ہوں، جو ان کے پارٹی کے دوسرے منسٹرز ہوں یا ممبرز ہوں۔ اب اس لحاظ میں وہ کبھی رنجشیں اتنی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ اختلافات آپس میں بھی کبھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور میرے لیے دیکھیں، پارلیمان میں ہونا، پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے، پھر ایک چیف منسٹر کے حوالے سے، میں ایز اے چیف منسٹر سارے ممبر، سارے کولیشن، سب کو اپنے ساتھ لے کے آگے چلتا ہوں۔ انفرادی طور پہ کوئی میں فیصلے ایسے نہیں کرتا۔ اس کے اندر سچویشن جب فرکشنز میں آ جاتی ہیں، جیسے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں کولیشن کے ایک منسٹر کے ساتھ بہت اعتراض ہے، تو اب اس کا علاج تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ناراضگی مجھ سے شو کریں، یہ ہم ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو بٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیبنٹ میں ہمارے بڑے آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہاں کولیشن کے ہماری پارٹی کے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جی۔ لیکن یہ سلسلہ میرے خیال اس کو اپوزیشن نے کیش کرنے کی کوشش بڑی کی، اور انہوں نے عدم اعتماد کی، دیکھیں تحریک اصل میں تو اپوزیشن نے پیش کی ہے،
جی یہ ہمارے کسی اور نے تو پیش نہیں کیا ہے. اب اس سچویشن کو کیش کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ اختلافات کو اور بڑھایا جائے اور ان کے اندر آپس کے لڑائی کو اور ان کے آپس کے اختلافات کو ہم زیادہ کیش ان کر سکیں. لیکن میں بہت پر امید ہوں الحمدللہ ہمارے کولیشن کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ہمارے ساتھ، جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، JWP ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک ہے، یہ سب ہم اس کولیشن کا حصہ ہیں. آج بھی ہم میٹنگ جام صاحب آپ کے ساتھیوں کو جو دو بڑے اعتراضات ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ میل ملاپ میں تھوڑا سا اعتراض برتتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے. دوسرا فنڈز کی جو تقسیم ہوتی ہے ترقیاتی فنڈز کی، اس میں کوئی ایکویلٹی اور انصاف نہیں ہوتا، پسند کے لوگوں کو زیادہ مل جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو نہیں ملتے. یہ اعتراضات دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا پچھلے 3 دن میں؟ جی میں دیکھیں ایک چیز میں بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملنے کا طریقہ کار ہے الحمدللہ 2 بجے سے 8 بجے تک رات کے، یا 7 بجے تک، یا 6 بجے تک، یہ پورا ٹائم میرے صرف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گزرتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں گزرتا. اور اگر کچھ شکایات اس حوالے سے ہیں کہ جی میل ملاپ نہیں ہے، تو میرا خیال 4 سے 6 گھنٹے ہر دن اگر ایک چیف منسٹر اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گزارتا ہے تو ایک ایگزیکٹو کے لیے بہت بڑا ٹائم ہے. انفرادی طور پہ یہ کبھی ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی شخص نے شکایت کی ہو کہ جی مجھے زیادہ ٹائم لگا ہو، لیکن الحمدللہ میرے پاس ان ساری چیزوں کا ریکارڈ ہے. ڈیلی ہم بیٹھتے ہیں 2 بجے سے 6 بجے تک، 7 بجے تک بیٹھتے ہیں. ملاقاتیں میں ان سے صرف ان کے ساتھ کرتا ہوں، اور 2 بجے سے لے کے 10 بجے، 10:30 بجے سے لے کے میں تقریباً 2 بجے تک صرف آفیشیل کام میں میٹنگز ہیں. ان کے اندر بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ کے ممبرز میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں اب اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر اپنے دروازے بالکل عام طریقے سے کھول دے اور پوری دنیا آ کے وہاں بیٹھنا شروع ہو جائے، یہ تو بڑا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ایگزیکٹو نے اپنا کام بھی کرنا ہے، پارلیمنٹیرین سے ملنا ہے، میٹنگز کرنی ہے، حکومت کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لینا ہے، لا اینڈ آرڈر کرنا ہے. اور دوسری بات جہاں تک فنڈ کی ایشو ہے، میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں، یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ ہم نے، جب میں مخالف اپوزیشن کے حلقوں میں اگر کام دے رہا ہوں اور فنڈ دے رہا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں اپنے ہی کولیگز کو نہ دوں. اور 3 بجٹ ہم پاس کر چکے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو بجٹ جب میں نے ابھی پاس کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں سب سے بڑی اگر مخالفت ہوتی تو بلوچستان عوامی پارٹی اور ہمارے کولیشن کے پارٹنر کرتے کہ جی ہم اس بجٹ کو منظور نہیں کرتے کیونکہ اس بجٹ میں انصاف نہیں ہے. لیکن اگر اس بجٹ کو انہوں نے سب نے اپروو کیا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری گنجائش سے بہت زیادہ فنڈ ملا ہے. جام صاحب اگر صورتحال یہ ہے تو پھر کیا وجہ بنی کہ اسلام آباد سے کچھ دوستوں کو چل کے آنا پڑا، چیئرمین سینٹ کو، کچھ اور لوگوں کو، کہ آ کے صلح کروائی، لیکن وہ پھر بھی ابھی تک پائیدار شکل اختیار نہیں کر سکے، اور 15 دن جو ملے ہیں یا نظر آ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو منانے کے لیے آپ ان کے گھروں میں جائیں گے یا کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ خواہشات انسان کبھی کسی کی ختم نہیں کر سکتا. ہمارے ان کچھ ایسے ممبرز ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کی تعداد وہ خود منسٹرز ہیں. چلیں اگر کوئی آدمی MPA ہو، منسٹر نہ ہو، تو میں کسی کی خواہش کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ جی وہ منسٹر نہیں بنا. لیکن پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ جب ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے، میرے والد صاحب بھی CM تھے، اسلم رحسانی صاحب بھی تھے. 18ویں ترمیم نے ایک چیز بڑی عجیب کی کہ انہوں نے ہمیں لمٹ کر دیا کہ 18 لوگوں سے زیادہ آپ منسٹر لے نہیں سکتے. رحسانی صاحب کے دور میں اور میرے والد صاحب کے دور میں 40 50 منسٹر ہوتے تو ہر آدمی خوش ہوتا تھا. اب ہر انسان کو میں منسٹر تو نہیں بنا سکتا، میں 18 لوگوں سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا. تو جو موجود ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو اچھے پورٹ فولیوز ملیں، لیکن ہم نے پورٹ فولیوز بھی یہی دینے. تو الحمدللہ انشاءاللہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. چند ہمارے دوست اگر ناراض بھی ہیں یا ان کے خدشات بھی ہیں، ان کے خدشات بھی انشاءاللہ ہم دور کریں گے، وہ ہم سے باہر نہیں ہے. جام صاحب کوئی بلیک میلنگ کا عنصر بھی ہے، کوئی بلیک میلنگ کی کوشش بھی ہو رہی ہے آپ کو بلیک میل کرنے کی؟ دیکھیے میں نے ہمیشہ دوستوں کو کہا ہے کہ ہم جس پیار محبت سے 3 سال میں چلے ہیں، جو کام ایک پیار محبت اور ایک اچھے اخلاص کے ساتھ چل سکتا ہے اس میں بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی میں اس فطرت کا آدمی ہوں.
الحمدللہ ایک بڑے اچھے ماحول میں ہم نے 3 سال گزارے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے گزارے ہیں جی لیکن یہ جو صورتحال شاید جس میں اپوزیشن نے کردار پلے کیا ہے تحریک عدم اعتماد لا کے یا چند لوگوں سے بات کر کے، لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ خیر عافیت سے ٹھیک ہوں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال میں آج کو دیتا ہوں، بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب 1 گھنٹے پہلے ہمارے چند ساتھی جو ہم سے ناراض ہیں اور بلکہ اپوزیشن کے حلقوں کے اندر کے بھی جو ڈیولپمنٹ کام کی اپروول آئی ہے ان سب کو میں نے آج اپروو کیا ہے۔ جی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھ سے اگر ناراض ہے تو میں اس کی اسکیم روک دوں